الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحج کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی علامتی چیزیں بہت ہیں جن کو شعائر کہا جاتا ہے، یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کے معنی علامت، شعائر اللہ، اللہ کے دین کی علامتی چیزیں۔ تو کل کئی چیزیں بتائی تھیں۔ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کے دین کی علامت ہے۔ مسجدیں ہیں، اللہ کے دین کی علامتیں ہیں۔ قربانی کے جانور ہیں، یہ بھی اللہ کے دین کی علامت ہے۔ قرآن پاک ہے، یہ بھی خاص نشانی ہے اسلام کی اور اسلام کے حق ہونے کی۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، یہ بھی اسلام کی علامت ہے۔ علامتی چیزیں یہ ہیں جو آپ کے سامنے بار بار بیان کی گئی۔ نبی، انبیاء کرام، یہ بھی دین کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں پر قربانی کو خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے۔ قربانی 2 طرح کی ہے، ایک چھوٹے جانور کی قربانی جس میں ایک حصہ ہوتا ہے، اور ایک بڑے جانور کی قربانی جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور بکرے کی قربانی میں، بھیڑ کی قربانی میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، بہت سارے حصے نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے ہیں، وہ لوگ دین کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور شریعت کو، حدیث شریف کو صحیح طور سے نہیں سمجھ رہے ہیں، جو پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے ہیں۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں، والبدن، اللہ نے ارشاد فرمایا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، جو بڑے جانور ہیں ان میں جو اونٹ ہے، اونٹ کو ہم نے تمہارے لیے، اونٹ کی قربانی کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی علامتوں میں سے بنایا ہے۔ حج کے موقع سے اونٹ کی قربانی بھی کی جاتی ہے، اور حج کے علاوہ جو لوگ مکہ میں نہیں رہتے ہیں اور حرم شریف میں نہیں رہتے ہیں، وہ قربانیاں کرتے ہیں، اپنے گھر بیٹھ کے بھی قربانی کرتے ہیں، اونٹ کی بھی قربانی کرتے ہیں، غیر اونٹ کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے، اونٹ کی قربانی کا خاص طریقہ ہے، وہ ہے کہ اونٹ کو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے گلے کے اخیر میں، جو گلا ہے لمبا سا، دونوں پیروں سے اوپر جو نرم حصہ ہوتا ہے،
آدمی اپنے کو چھو کر کے دیکھے، جو نرم حصہ ہے یہاں کا، اس نرم حصے پہ، اونٹ کے نرم حصے پہ تیز چھرا مارتے ہیں۔ اونٹ کھڑا ہی رہتا ہے اور اس کا خون گرتا ہے۔ جب خون زیادہ گرتا ہے تو اونٹ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ کھڑا کرنے کے لیے اونٹ کو ایک خاص ڈھنگ سے کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے اگلے پیر میں سے، دونوں میں سے ایک پیر کو اٹھا کر کے اور یوں موڑ کر کے باندھ دیتے ہیں۔ آگے کا پیر اٹھا کر کے اور موڑ کر کے اور یوں باندھ دیتے ہیں۔ تو اب وہ 3 پیروں پر کھڑا ہے۔ جانور اگر 3 پیروں پر کھڑا ہو تو اس کو صواف کہتے ہیں۔ بہت سارے جانور ہوں اور 3 پیروں پر کھڑے ہوں تو ان کو صواف کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ اونٹ کو بھی 3 پیر پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ایک پیر کو باندھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پیر کے باندھ دینے کی وجہ سے اونٹ کی طاقت، چلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور وہ قابو میں آتا ہے۔ دوسرے جانور کو، جیسے بکرے ہیں اور گائے وغیرہ ہیں، بھینس ہیں اور دوسرے جانور ہیں، ان کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو زمین پر لٹا کر کے ذبح کرتے ہیں۔ تو زمین پر لٹا کر کے ذبح کرنے کو ذبح بولتے ہیں۔ اور ذبح کے لیے گردن کا اوپر کا حصہ ہے، یعنی سر کے بعد گردن کا آخری جو حصہ ہے یہ، اور نہر کے لیے جو کھڑے جانور کو ذبح نہر کرتے ہیں اونٹ کو، تو وہ گردن کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں ذبح کرتے ہیں، یعنی اس میں چھرا مارتے ہیں۔ اونٹ کو پٹخنا اور گرا کر کے ذبح کرنا، جیسے لٹا کے ذبح کرتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کئی کنٹل، 10 کنٹل، 20 کنٹل اٹھا لیتا ہے۔ 10 آدمی، 20 آدمی بھی اگر پکڑیں تو اونٹ قابو میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شریف بنا کر کے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی اونٹ کو جدھر چاہتا ہے ادھر گھما کے لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، اتنے طاقتور جانور کو میں نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تم جدھر چاہتے ہو ادھر وہ جاتا ہے۔ اور اس کی طاقت دیکھنی ہو تو اس کی طاقت اتنی ہے کہ تم 25 آدمی اور 50 آدمی بھی پکڑو تو وہ نہیں پٹخا جا سکتا ہے۔ زمین پہ اس کا پٹخ دینا بہت مشکل ہے، پٹخا جائے تو پھر اٹھ جائے گا۔ پورا بوجھ لے کر کے وہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا کر کے اس کو بوجھ لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ طاقت لگا کر کے اٹھ جاتا ہے، اور اٹھ جاتا ہے تو میلوں چلتا ہے۔ اونٹ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں دی۔ اتنا بڑا اونٹ لٹا کر کے ذبح کرنا مشکل ہے، تو اس کو کھڑے کھڑے ذبح کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بعض ویڈیو وغیرہ میں لوگ دکھاتے ہیں تو اس میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے 10 منٹ میں 15-20 اونٹوں کو نہر کر دیا۔ پانی کا فوار یعنی پائپ سے پانی کا پریشر اس کے منہ پہ ڈالا اور اس اونٹ نے منہ کو ایک طرف پھیرا تو اس نے چھرا مار دیا اور مارتا چلا گیا اور ذبح کرتا ہوا چلا گیا، نہر کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ نہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اونٹ کو ہم نے بنایا ہے، اونٹ کی قربانی کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اللہ کے دین کی علامتوں میں سے۔ انسان کائنات میں غور کرے تو کسی بھی چیز میں غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ کی قدرت سے یہ ایسا ہے۔ تو اونٹ میں بھی انسان غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَإِلَى الْإِبِلِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا کفار اونٹ کو دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ کی پیدائش، اونٹ کی بناوٹ عجیب و غریب ہے۔ اونٹ پانی پیتا ہے، روزانہ نہیں پیتا ہے، ایک دن پانی پی لے تو کئی دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کو صحرا میں ریت میں بالو میں چلنا رہے تو چلتا رہتا ہے اور پانی نہیں ملتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے پیٹ کے اندر ایک تھیلی ہوتی ہے پانی کی، پیٹ کے اندر ایک پانی کی تھیلی ہوتی ہے، وہ پانی کی تھیلی ایکسٹرا رہتی ہے اور اس میں سے اس کو پانی ملتا رہتا ہے اونٹ کو، اور اس تھیلی سے پانی ملتا رہتا ہے، اونٹ چلتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، پھر چلتا ہے۔ جب وہ اندر کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے پیٹھ کے اوپر جو کوہان ہے، چربی جو ہوتی ہے، پیٹھ کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ چربی کام کرتی رہتی ہے اور وہ پگھلتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی اور اس کو طاقت دیتی رہتی ہے۔ تو اونٹ اگر پانی نہ پیے، 15 دن بھی پانی نہ پیے، 20 دن بھی پانی نہ پیے، تب بھی وہ چلتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ اتنا بڑا، اتنا طاقتور جانور ہے، مگر کوئی بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے جدھر چاہتا ہے ادھر گھما کے لے جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے، اور اللہ نے غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ انسان اللہ کو پہچاننے کے لیے تم آسمانوں میں، زمین میں، پہاڑ میں اور چاند سورج میں غور کرتے ہو، تم اونٹ میں بھی غور کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی قربانی کو علامت بنائی ہے، من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اونٹ میں بھلائی ہے۔ اونٹ تمہارا کام بھی کرتا ہے، اور تمہیں بھوک لگ جاتی ہے تو تم اسی اونٹ کو ذبح کر کے کھاتے ہو۔ کبھی صحرا میں انسان پھنس جاتا تھا پہلے زمانے میں، یا آج بھی کہیں ہوگا، اور وہ اونٹ کی سواری کرتا رہتا تھا، پینے کا پانی کہیں بھی نہیں مل رہا ہے، تو آدمی اونٹ کو ذبح کر کے اس کے پیٹ کو چیر کر کے اور پیٹ کے اندر جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے اس پانی کی تھیلی سے پانی نکال کر کے پی لیتے تھے جان بچانے کے لیے۔ تو تمہارے لیے اونٹ میں خیر ہے، اونٹ کے گوشت میں بھی خیر ہے، اونٹ کے بال میں بھی خیر ہے، اونٹ خدمت کرتا ہے اس میں بھی خیر ہے، اونٹ کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھ دی ہے۔ بہت سارے کام اونٹ کرتے ہیں، گاڑی بھی کھینچتے ہیں، کھیتی کا کام بھی کرتے ہیں، پانی کی سینچائی کا بھی کام کرتے ہیں کہ پانی نہروں سے کھینچ کر کے وہ لاتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اونٹ کی قربانی کیسے کرتے ہو؟ قبلہ رخ کھڑا کر دیتے ہو، اور قبلہ رخ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا نہر کرتے ہو، چھرا مارتے ہو اس کے گلے کے آخری حصے پر، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، لہذا اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کو یاد کرو اونٹوں پر، اس حالت میں کہ وہ صف لگائے ہوں۔ ایک اونٹ ہو تو ایک اونٹ کو نہر کر دیا، لیکن بہت سارے اگر ہوں تو اونٹ کو ایک کے پیچھے ایک کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور ایک اونٹ کو نہر کرتے ہیں، پھر اگلا آتا ہے اس کو بھی نہر کرتے ہیں، اور اونٹ مارتا نہیں، سب کے سب نہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا، جس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس آخری حج میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے اونٹ کا ایک ریوڑ لایا تھا قربانی کرنے کے لیے۔ تو
کافی اونٹ تھے، تقریباً 100 اونٹ کی قربانی کی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو جو ذبح کرنا نحر کرنا شروع کیا، اپنے دست مبارک سے اونٹ کو لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے چاہ رہے تھے کہ پہلے مجھے نحر کریں، پہلے مجھے نحر کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پہلے میں قربان ہوں، پہلے میں قربان ہوں، تو اونٹ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے تھے۔ یہ جانور ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے ہاتھ سے قربان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو قربان کرنا ہے، جانور کی جو قربانی کرنی ہے، یہ انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اے انسان، تم دل و جان سے اس جانور کو جس کو قربان کر رہے ہو اس کو پالتے ہو، اور نہیں پالتے ہو تو اپنی حلال کمائی سے اسے خریدتے ہو، اس سے تمہیں محبت ہو گئی اور پھر اسے تم اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان خود اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ قربانی کو اس کے بدلے میں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے مینا میں لے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میڈھا کو بھیج دیا، بھیڑ کو بھیج دیا، اور اس بھیڑ کی قربانی کی گئی۔ تو یہ جو جانور کی قربانی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سہولت کے لیے دے رکھی ہے، ورنہ انسان کو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ سبق ہے قربانی میں کہ مسلمانوں کو جیسے وہ جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی جان کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر لے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، لہذا اللہ کے نام کو یاد کرو اونٹوں پر، اس حال میں کہ اونٹ صف لگائے ہو۔ تو اونٹوں کو لائن میں کھڑے کر دیتے ہیں اور اونٹ کی قربانی ہوتی رہتی ہے۔ جب اونٹ گر جاتا ہے، جب خون اس کا نکلنے لگتا ہے، کافی خون نکل جاتا ہے تو اونٹ گرتا ہے۔ جب گر جائے تو پھر اس کے ٹکڑے کرو، اور ٹکڑے کر کر کے اس کے گوشت کو کھاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری قربانی، آخری حج میں جو قربانی کی تھی، تو 63 اونٹ کو ذبح کیا تھا، 63 اونٹ کو نحر کیا تھا حضور نے، اور 63 کے بعد حضور تھک گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ 63 کا مطلب یہ بتانا تھا امت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال ہی رہیں گے، اس کے بعد اللہ کے یہاں رخصت ہو جائیں گے۔ تو حضور کی جو عمر ہوگی وہ 63 سال ہوگی۔ یہ بعد میں سمجھ میں آیا، اس کو بولتے ہیں نقطہ بعد الوقوع۔ جب کوئی بات ہو جائے بعد میں وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو نقطہ بعد الوقوع کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہوئی، 63 ہی اونٹ ذبح کر کے تھک گئے حضور۔ اس کے بعد اب 63 اونٹ ہیں تو ان کے گوشت کو پکایا گیا، تقسیم کر دیا گیا، لوگوں نے الگ الگ اپنا بھون لیا اور پکا لیا، جو بھی طریقہ پکانے کا ہوتا ہے۔ حضور نے حکم دیا کہ ایک ہانڈی میں ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی رکھی جائے، ہر ایک ہانڈی میں ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی۔ 63 اونٹ تو حضور نے کیے تھے، اور پھر حضرت علی نے کیے تھے، تقریباً 100 اونٹ کی قربانی ہوئی تھی، تو ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی رکھی جائے۔ تو ایک پتیلی میں، ایک ہانڈی میں ایک ایک بوٹی رکھی گئی۔ اس کے بعد حضور نے جب وہ پک گیا گوشت تو حضور نے اس کا شوربہ نوش فرمایا۔ تو گویا کہ ساری قربانی میں سے جو جوس نکلا، اور ارے گوشت کے جوس کو کیا بولتے ہیں؟ سوپ۔ ہاں، جو سوپ نکلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سارے اونٹ میں سے چکھ لیا،
تو اونٹ کے یا جس چیز کی، جس جانور کی بھی قربانی کرتے ہیں، قربانی کا گوشت کھانا یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خود بھی کھائے اور فقیروں کو بھی کھلائے۔ فقیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فقیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورتیں کسی سے نہیں مانگتا ہے، اگر اتفاق سے کسی نے پہنچا دیا تو لے لیتا ہے، مانگتا نہیں ہے کسی سے۔ اور دوسرا فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورتیں لوگوں سے پیش کرتا ہے اور لوگوں سے مانگتا ہے، لوگ اس کی ضرورت کے مطابق دیتے ہیں، پھر وہ کھاتا ہے۔ تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے جو پہلی قسم ہے فقیر کی، محتاج آدمی کی، کہ جو مانگتا نہیں ہے، اس کو تلاشنا چاہیے، اس کو تلاشنا چاہیے۔ اس کو محروم کہا جاتا ہے، جو نہیں مانگنے والا محتاج آدمی ہے اسے محروم کہا جاتا ہے، اور جو مانگتا ہے اسے سائل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قانع کہا گیا ہے، نہ مانگنے والے کو قانع کہا گیا ہے، اور مانگنے والے کو معتر کہا گیا ہے۔ تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، محتاج چاہے وہ مانگنے والے نہ ہوں یا مانگنے والے ہوں، دونوں کو کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب قربانی کے جانور کے پہلو گر جائیں، سقطت، وجبت کا ترجمہ ہے سقطت، گر جائیں۔ جنوب کے معنی پہلو، جو اونٹ گرے گا تو ایک پہلو پہ گرے گا، وہ چاہے داہنی طرف گرے گا چاہے وہ بائیں طرف گرے گا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان اونٹوں کے پہلو زمین پر گر جائیں، تو جب گر جائیں تو گویا کہ خون نکل گیا، جو دم سائل تھا، بہنے والا خون تھا، رگوں میں بہنے والا خون تھا، وہ خون نکل گیا اور اللہ کا نام لے کر کے نکالا گیا ہے، اس لیے اب یہ جانور حلال ہو گیا، جانور پورا کا پورا حلال ہو گیا۔ اس لیے جانور کے گوشت کے ٹکڑے کرو اور اس کے بعد کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اب کھاؤ اس میں سے۔ عرب تو پورا کا پورا جانور، پورا کا پورا اونٹ پکا دیتے ہیں، ان کے یہاں اتنی بڑی ہانڈی ہوتی ہے اور بعض وقت گڈھے کھود کر کے اور اس میں وہ اونٹ کو پکاتے ہیں، پورا کا پورا اونٹ پکاتے ہیں، اور کھانے کے لیے بھی بہت بڑی سینی میں پورا کا پورا اونٹ رکھ دیتے ہیں اور نیچے بریانی رکھ دیتے ہیں۔ لوگ بریانی بھی کھاتے ہیں اور اونٹ کے گوشت کو کھاتے ہیں، اگر وہ گوشت نرم ہوتا ہے تو ہاتھ سے کھینچ کے کھاتے ہیں، اور اگر وہ سخت ہوتا ہے تو چھری بھی رکھی رہتی ہے، چھری سے وہ کاٹ کاٹ کر کے کھاتے ہیں۔ تو جانور کا گوشت، اگر کوئی آدمی جانور کو بھونے اور اوپر سے چمڑے اور جتنے بال ہیں، چمڑے کے اوپر جو بال ہیں وہ سارے بال جل جائیں، یا بال گرم پانی میں ڈال دے جانور کو اور گرم پانی کی وجہ سے بال سارے کے سارے جھڑ جائیں، تو چمڑے کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے آدمی، یعنی گویا کہ چمڑا بھی گوشت کے حکم میں ہے۔ جس طرح سے گوشت کا کھانا جائز ہے اسی طرح سے چمڑے کا کھانا بھی جائز ہے۔ میں یہ مسئلہ اس لیے بول رہا ہوں کہ چمڑے کا کھانا بھی جائز ہے کہ ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، جانور بکرے ذبح کرتے ہیں، بھیڑ ذبح کرتے ہیں، تو اب ہمارے علاقے میں چمڑا کوئی نہیں لیتا ہے، تو اب کیا کرنا ہے، اس کو پھینکنا پڑتا ہے، جو کچڑا ہوتا ہے اسی کچڑے میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تازہ چمڑا ہے، تازے چمڑے کو، اس کے بال کو ختم کر دے اور اس کے گوشت کو کھانا چاہے تو چمڑے کا جو نرم حصہ ہے اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض وقت ایسا بھی دیکھا میں نے جانوروں کو کہ ذبح کرنے کے بعد اس کو تیز گرم پانی میں ڈال کر کے اس کے بال کو چھیل دیتے ہیں، پورا نکال دیتے ہیں۔ جب بال مکمل طور پہ نکل جاتا ہے، دھل جاتا ہے، تو چمڑے کے ساتھ پیسز بناتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ تو اس لیے چمڑے کا حکم اور گوشت کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر سلیقے سے آدمی چمڑے کو بھی استعمال کرنا چاہے کھانے کے لیے تو حرج نہیں ہے۔ پیٹ کے اندر جو اتڑی ہوتی ہے تو اتڑی کو بھی صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد
چونے وغیرہ سے بھی صاف کرتے ہیں اس انداز سے کہ اس میں سے ہر طرح سے صفائی ہو جاتی ہے، غلاظت وغیرہ ہر طرح سے نکل جاتی ہے، بدبو ختم ہو جاتی ہے، تو چمڑے تو اتڑیاں بھی کھائی جاتی ہیں اور لذیذ ہوتی ہیں۔ حیدرآباد کے مشہور ڈش میں سے ایک ڈش یہ بھی ہے جو کھاتے ہیں لوگ، آپ کے یہاں بھی لوگ کھاتے ہیں۔ کل پرسوں کہیں دعوت تھی تو وہاں دسترخوان پہ یہ بھی تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں کھاتا ہوں، جو چیز اللہ نے حلال فرمائی ہے وہ سب کھاتا ہوں۔ تو بہرحال چمڑے کو بھی استعمال کرے آدمی کھانے کے لیے تو اس میں حرج نہیں ہے، کھا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، یعنی اونٹ میں سے۔ اب اونٹ پورا کا پورا جسم اونٹ کا سب کھانے کے لائق ہے اور سب کا کھانا جائز ہے۔ چند اجزاء ہوتے ہیں جن اعضاء کو کھانا جائز نہیں ہے، مثال کے طور پہ پیشاب کی تھیلی ہے تو اس کو مکمل طور سے کاٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے، شرمگاہیں ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح سے پتا ہے، اور پتا بولتے ہیں، اب کے یہاں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم، تو اس پتے کو بھی کاٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے 7 اعضاء ہیں جن کو کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے جو کھانے کے ہوتے نہیں ہیں، تو ان کے علاوہ مراد ہے فَكُلُوا مِنْهَا کا مطلب کہ جو 7 اعضاء کھانا جائز نہیں ہے ان کے علاوہ پورے اونٹ کو تم کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، أَطْعِمُوا الْقَانِعَ، کھلاؤ نہ مانگنے والے محتاج فقیر کو، نہ مانگنے والے محتاج کو کھلاؤ، والمعتر، اور کھلاؤ اس آدمی کو، اس فقیر کو جو سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ عید کے دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے، غیر مسلم بھی آتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے اور مسلم بھی آتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے، تو جو مانگنے کے لیے آئیں ان کو بھی کھلائیں اور جو مانگنے کے لیے نہیں آئیں ان کو بھی تلاش کر کے پہنچائیں۔ جو بہتر صدقہ ہے وہ صدقہ ان فقیروں تک، ان محتاجوں تک پہنچانا ہے جو محتاج مانگتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں معاشرے میں، مرد بھی اور عورت بھی، کہ جو فقر و فاقے کے عالم میں ہو جاتے ہیں مگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بڑی شرم کا باعث سمجھتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ان کو تلاش کر کے دینا چاہیے، پہنچانا چاہیے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ایسے ہی ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے اونٹوں کو۔ تسخیر کے معنی خدمت میں لگانا، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، مختلف قسم کی خدمتیں اونٹ سے انسان لیتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ایسے ہی ہم نے اونٹ کو تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا ہے، کاہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے بندو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا احسان مانو، اللہ کا حق مان لو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لو۔ تو شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ یہ نعمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت اتنی تفصیل سے بیان کی ہے، کاہے بیان کی ہے؟ یہ قرآن پاک ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے اونٹ بھی حلال ہے، جائز ہے، اس میں فائدے ہیں اور اس کے گوشت کو بھی اور اس کی خدمت کو بھی سب کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ یہودی اونٹ نہیں کھاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں مت کھاؤ، نہیں کھاتے ہو مت کھاؤ۔ جو یہود سے بدل کر کے برہمن ہو گئے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ یہود تھے پہلے اور بعد میں یہ بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے وہ دور ہو گئے، الگ ہو گئے، اور وہ بھی اونٹ نہیں کھاتے ہیں، مت کھائیں۔ جو نہیں کھائے اس کو کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور اللہ نے جائز قرار دیا ہے، تو مسلمانوں کے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے یہاں اونٹ ذبح کرتے ہیں لوگ قربانی میں؟ اچھا بینڈ ہے، یہاں بھی بینڈ ہے، لیکن گائے تو ذبح کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا اس کی اجازت ہے۔ اچھا تو لعلکم تشکرون کا مطلب تاکہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اور شکریہ کا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں تاکہ تم احسان مانو، اور ایک ترجمہ کرتے ہیں تاکہ تم حق مانو، اللہ تعالیٰ کا
جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بولو۔ اس کے بعد ایک خاص بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، قربانی میں غور کرو۔ قربانی کے جانور کو تم نے ذبح کیا، خون بھی یہیں بہہ گیا، اور گوشت بھی تم نے ہی کھا لیا اور دوسروں کو کھلا دیا، اور چمڑے ہیں اس چمڑے کو بھی تم نے ہی استعمال کیا، صفائی کر کے تم نے ہی استعمال کیا، اس کے کھر کو بھی تم نے استعمال کیا، جو یہ ہڈیاں ہیں ہڈیوں سے کنگھے وغیرہ بنتے ہیں اور ہڈیوں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، جلاٹین وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی تمہارے یہاں ہی رہ گئی۔ اللہ کے یہاں کیا پہنچا؟ تم نے تو دیا تھا اللہ کو، تو اللہ کے یہاں کیا پہنچا؟ اللہ کے یہاں دل کا تقوی پہنچا۔ اللہ کا احترام ادب انسان دل سے کرتا ہے، وہ ادب احترام خلوص اور للہیت وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بس اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے جانور کا کوئی خون نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں جو مسلمان ذبح کرتے ہیں جانور تو خون کو نہیں کھاتے ہیں، خون کا کھانا حرام ہے اور خون کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے، جیسے نیپال وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں جب جانور ذبح کرتے ہیں تو غیر مسلم نیچے اس کے کوئی پنی کوئی چیز بچھا دیتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کے پورے خون کو وہ لے جاتے ہیں اور خون کو پہلے جمنے دیتے ہیں۔ جب خون بالکل جم جاتا ہے تو اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں، ڈیپ فریزر میں رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ بہت کڑا ہو جاتا ہے خون تو اس کے بعد اس کو نکال کر کے اسے کاٹتے ہیں اور کاٹ کر کے پھر وہ پکاتے ہیں، پکا کے کھاتے ہیں۔ یہ غیر مسلم کھاتے ہیں، مسلمان کے لیے خون کا کھانا جائز نہیں، خون کا پینا جائز نہیں۔ ایک انسان کمزور ہو گیا، اس کے بدن میں خون کی ضرورت ہے، یا آپریشن ہوا اس کو خون کی ضرورت ہے، تو اتنا تو جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے ساتھ، اپنی جان کے بچنے کی گارنٹی کے ساتھ آدمی تھوڑا خون اپنے کسی دوسرے انسان کو دے سکتا ہے۔ وہ مجبوری کی حالت میں ہے خون کا عطیہ، لیکن خون کو کوئی بیچنا چاہے اور پیسے سے بیچنا چاہے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے خون بینک میں رکھا رہتا ہے، بلڈ بینک میں خون رکھا رہتا ہے، بینک کہتے ہیں رکھے جانے کی چیز جگہ کو، تو خون رکھے جانے کی جگہ کو بلڈ بینک کہتے ہیں، وہاں خون رکھا رہتا ہے اور اس کو خاص قسم کی گرمی اور سردی کے لحاظ سے سیٹ کر کے رکھے رہتے ہیں کہ ان میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اور مریضوں کے لیے خریدنا پڑتا ہے، وہ مجبوری ہے، وہ جان بچانے کی مجبوری ہے۔ کبھی آپریشن میں خریدنا پڑتا ہے، کبھی ویسے ہی خون کی کمی کے وقت میں خون خریدنا پڑتا ہے، اور کبھی بعض ہسپتالوں میں ایسا رہتا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہمارے طرف ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیسا ہے نہیں معلوم، کہ اگر مریض کو خون دینا ہے تو جس گروپ کا خون ہے وہ ہسپتال دے دے گا، لیکن وہ جتنا دے گا خون اتنا خون اسے دینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جا کر کے اپنا خون دیتا ہے کہ مجھے 200 گرام 250 گرام خون چاہیے، آدھا لیٹر خون چاہیے، تو وہ خون لیتے ہیں، پہلے لے کر کے بینک میں رکھتے ہیں، اور جس گروپ کا خون انہیں دینا ہوتا ہے وہ گروپ کا خون لا کر کے دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جانور کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تو گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دلوں کا ادب احترام پہنچتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کا کتنا احترام کرتا ہے، اللہ کا کتنا ادب کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے قربانی کرنے کے لیے تو وہ قربانی پیش کر رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ کو اس کا گوشت، یعنی جانور کا گوشت، یہ ان اونٹوں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤھا، اور نہ ان اونٹوں کا خون پہنچتا ہے، نہ قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، البتہ اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کے معنی ادب اور احترام،
کہ تم اللہ کا کتنا ادب احترام کر رہے ہو، ان کے حکم کی کتنی بجاوری کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ کے حکم کو کتنا مان رہے ہو وہ پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، ہر طرح سے خدمت میں لگا دیا ہے۔ کام کاج بھی کرتے ہو، اس جانور کو قربانی کے لیے اللہ کے یہاں پیش بھی کرتے ہو، اور پھر اسی کو تم نے کھایا بھی، تو ادھر کا بھی فائدہ ہو گیا اور ادھر کا بھی فائدہ ہو گیا، یعنی اللہ کے یہاں پہنچ گیا تقویٰ دل کا، اور اللہ نے مغفرت فرما دی، تو ایک طرف مغفرت مل گئی، دوسری طرف گوشت مل گیا، گوشت بھی کھا رہے ہو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو اور ان بدن اور اونٹوں کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بنیاد پر کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی رہنمائی دے دی ہے، اسلام کی رہنمائی فرمائی اللہ نے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسلام عطا فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ورنہ دیکھیے کتنے غیر مسلمین ہیں اور کتنے گناہ کر رہے ہیں، وہ سر بھی کسی کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اللہ کی نعمت کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور کس کس طرح کی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حضور کے ذریعے سے ہر چیز کا طریقہ بتایا اور ہر سنت بتائی اور زندگی گزارنے کا سلیقہ عنایت فرمایا۔ ہر مسلمان کو اس مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں نیکی ہے، یہ ساری نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کاہے کی خوشخبری سنا دیجئے؟ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عنایت فرمائیں اور ہم سب کو خلوص و للہیت عطا فرمائیں، ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی قربانی پیش کرنے کا بھی ہمارے اندر حقیقی جذبہ پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو ہر اس آدمی تک پہنچا دیں جو اسلام کو نہیں مان رہے ہیں، اسلام کی حقیقت نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ انہیں اسلام کی حقیقت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، فإذا وجبت جنوبها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وبشر المحسنین۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحج کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی علامتی چیزیں بہت ہیں
جن کو شعائر کہا جاتا ہے، جن کو شعائر کہا جاتا ہے، یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کے معنی علامت، شعائر اللہ، اللہ کے دین کی علامتی چیزیں۔ تو کل کئی چیزیں بتائی تھیں۔ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کے دین کی علامت ہے۔ مسجدیں ہیں، اللہ کے دین کی علامتیں ہیں۔ قربانی کے جانور ہیں، یہ بھی اللہ کے دین کی علامت ہے۔ قرآن پاک ہے، یہ بھی خاص نشانی ہے اسلام کی اور اسلام کے حق ہونے کی۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، یہ بھی اسلام کی علامت ہے۔ علامتی چیزیں یہ ہیں جو آپ کے سامنے بار بار بیان کی گئی۔ نبی، انبیاء کرام، یہ بھی دین کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں پر قربانی کو خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے۔ قربانی دو طرح کی ہے، ایک چھوٹے جانور کی قربانی جس میں ایک حصہ ہوتا ہے، اور ایک بڑے جانور کی قربانی جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور بکرے کی قربانی میں، بھیڑ کی قربانی میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، بہت سارے حصے نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے ہیں وہ لوگ دین کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور شریعت کو، حدیث شریف کو صحیح طور سے نہیں سمجھ رہے ہیں، جو پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے ہیں۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں، وَالْبُدْنَ، اللہ نے ارشاد فرمایا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ جو بڑے جانور ہیں ان میں جو اونٹ ہے، اونٹ کو ہم نے تمہارے لیے، اونٹ کی قربانی کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی علامتوں میں سے بنایا ہے۔ حج کے موقع سے اونٹ کی قربانی بھی کی جاتی ہے، اور حج کے علاوہ جو لوگ مکہ میں نہیں رہتے ہیں اور حرم شریف میں نہیں رہتے ہیں، وہ قربانیاں کرتے ہیں، اپنے گھر بیٹھ کے بھی قربانی کرتے ہیں، اونٹ کی بھی قربانی کرتے ہیں، غیر اونٹ کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے، اونٹ کی قربانی کا خاص طریقہ ہے، وہ ہے کہ اونٹ کو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے گلے کے اخیر میں، جو گلا ہے لمبا سا، دونوں پیروں سے اوپر جو نرم حصہ ہوتا ہے،